تو آگے میں مفتی صاحب بڑھتا ہوں کہ ایک جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر ہم یہ گئے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے اس میں رحمان اور رحیم بھی آتا ہے. تو کیا لیکن پھر جو ہمارے آریہ سماج کے جو دوست ہے اور ہمارے کچھ ہندو بھائی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ بقرہ عید کے اوپر اتنے سارے جانوروں کو آپ جمع کرتے ہو، ان کی قربانی دیتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کے اوپر ہی اپنی رحم اور احسان کرتے ہیں، جانوروں کے لیے وہ رحمان اور رحیم نہیں ہے؟ تو اس پہ آپ تھوڑی وضاحت کریں. یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، یہ سوال بہت پرانا ہے، اور آریہ سماج کے لوگ گزشتہ 150 سال سے یہ سوال کر رہے ہیں، اور 150 سال میں ہم نے ہزاروں مرتبہ اس سوال کا جواب دیا ہے. اسی لیے اس سوال کا جواب میرے پاس ایک نہیں ہے بلکہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا مجھے وقت درکار ہوگا ان 5 جوابوں کو مختصراً بیان کرنے میں، ٹھیک ہے. جی. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہم اگر جانوروں کو بغیر کسی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے، بغیر اللہ تعالیٰ کی، بغیر جو کہ مالک الملک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر اگر ہم جانوروں کو ستائیں تب تو واقعی ظلم ہو. لیکن جب ہم اللہ کو، پرمیشور کو مالک الملک مانتے ہیں، یعنی اس پوری کائنات کا مالک مانتے ہیں، تو کائنات کی اندر تو جانور بھی تو آ گئے نا، تو جانوروں کا بھی مالک ہے. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ان جانوروں کو تم کھا سکتے ہو اور ان جانوروں کو نہ کھاؤ، اس کی اجازت کے باوجود بھی اگر ہم ان جانوروں کو حلال نہ سمجھیں تو یہ بڑا ظلم ہے کہ مالک نے الاؤ کر دیا، اس کے باوجود بھی ہم اس کو حلال نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ زیادہ ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات، دوسرا جواب دیکھیے. ظلم، آپ نے کہا کہ بھئی جانوروں کو کھانا ظلم ہے. ظلم کے مختلف درجات ہیں، ٹھیک ہے، کم درجے کا ظلم، زیادہ بڑے درجے کا ظلم، لیکن ظلم ہونے میں سب چیزیں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں. مثال لیجئے، اگر آپ کے نزدیک جانور کو کاٹنا اور اس کو کھانا ظلم ہے تو پھر بھائی جانور کے اوپر سواری کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ آپ جانور سے پوچھ کے نہیں بیٹھتے اس کی پیٹھ کے اوپر کہ جی جناب میں آپ کی پیٹھ کے اوپر سواری کر سکتا ہوں کہیں، اور وہ سر ہلا کر جواب دیتا ہوں کہ ہاں جی بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اس کو خریدا، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے دودھ نکالنا، گائے کا دودھ نکالنا، کیا آپ نے گائے سے پوچھا ہے کہ جی دودھ نکال لیں آج، یا آج آپ اپنے بچڑے کو پلائیں گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ صرف اس لیے کہ میری ملکیت میں یہ گائے ہے اس لیے میں اس کا دودھ نکالوں گا، محض اس وجہ سے آپ اس کا دودھ نکال لیتے ہیں. یہ بھی ایک ظلم ہے، کیونکہ جو چیز اس نے یعنی میں آپ سے کوئی چیز آپ کی اجازت کے بغیر لے لوں تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے آپ کے اوپر ظلم کیا؟ اور آپ جو ہے گائے کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر لے رہے ہیں، یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے. تو ایسے ہی اگر گوشت کھانا یا کسی جانور کو حلال کرنا، ذبح کرنا، اگر یہ ظلم ہے تو یہ بھی سارے ظلم ہیں، کیونکہ یہ بغیر اجازت کے آپ جانور کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں. ظلم ہونے میں سب شریک ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا ظلم ہے، ایک بڑا ظلم ہے، لیکن اگر آپ چھوٹے ظلم کو جائز قرار سمجھتے ہیں اور اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو پھر بڑا ظلم جو ہے اس کو بھی جائز سمجھیے. ٹھیک ہے. آگے چلیے. مثال کے طور پر تیسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ اس بات کو نارمل سمجھتے ہیں کہ جانور کی پیٹھ کے اوپر ہم سوار ہوں، لیکن جب ہم جانور کے اوپر سوار ہوتے ہیں نا تو جانور کا جو جسم ہے وہ ہمارے جسم کی سواری بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اسی جانور کو مثلا حلال کریں، ذبح کریں اور اس کو کھا لیں، اب جو اس کا گوشت ہے وہ ہماری روح کی سواری بنتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک کہ ہم نے اس کو نہیں کھایا وہ ہمارے جسم کی سواری ہے، جب ہم نے اس کو کھا لیا اب وہ ہمارے روح کی سواری ہے. جسم اور روح کے درمیان اگر آپ کمپیریزن کریں نا تو روح جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ اور یعنی بلند چیز، ہاں وہ زیادہ پوتر، اس کو سٹل کہتے ہیں، وہ لطیف ہے. اور جو جسم ہے وہ ایک ادنا درجے کا ہے. یہی وجہ ہے کہ روح جلدی گندگی قبول نہیں کرتی، لیکن جسم جو ہے روزانہ گندا ہوتا ہے. اور اگر روح گندی ہوتی ہے تو وہ جسم کے گندا ہونے کی وجہ سے گندی ہوتی ہے. تو یہ چیز جانور کے لیے بھی شرف اور اس کی عزت کا باعث ہے کہ وہ پوتر چیز کی سواری بنے، نہ کہ وہ اس چیز کی کہ جس جسم کے اوپر گندگی دن رات لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا تیسرا جواب ہوا. چوتھا جواب سنیے. وہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی جناب جانوروں کو ذبح کرنا غلط ہے اور ظلم ہے، عام طور سے یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بھی مانتے ہیں کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہمارا جنم ہوگا اور جنم جب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ مکتی نہ ملے. تو ان کا یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں برے کام کرتا ہے
اور اس کے کرم جو ہے خراب ہیں تو اگلے جنم میں وہ جانور, اس کی روح جو ہے وہ جانور کے جسم میں قید ہو جاتی ہے पुनर्जन्म में। اگلے جنم میں. ٹھیک ہے. اب ہم جب اس جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بھائی آپ کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ جس آدمی کی اس کے خراب کاموں کی وجہ سے روح ایک جانور کے جسم میں قید ہے, ہم نے اس کو ذبح کیا اور روح کو جو ہے مکتی دلا دی, اور جسم کو ہم نے اپنی جسم کا, اس کے جسم کو, جانور کے جسم کو ہم نے اپنے جسم کا حصہ بنا لیا. نہ کہ آپ کو اس پر اعتراض ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اس یعنی جو برے کرم کی وجہ سے جس کی روح جو ہے جانور کے جسم میں ٹریپ ہے, ہم اس کو ٹریپ ہونے دیں جب تک کہ وہ جانور خود نہ مرے. ہم تو اس کو کاٹ کر, اس کو ذبح کر کے اس کی جو روح ہے اس کو مکتی دلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو ہے چوتھا جواب ہوا. اب پانچواں جواب وہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے. پرمیشور نے, سپریم بینگ نے ہمارے جسم میں, انسان کے جسم میں یا جانور کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے. ہر چیز حکمت کی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے بنائی گئی ہے. ہماری 2 آنکھیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے, ہمارے 2 کان ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے, ہماری 1 ناک ہے اس لیے ہمیں 1 ہی ناک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انسان کے آپ دانتوں کا اسٹرکچر دیکھیے کہ دانتوں کے اسٹرکچر میں آپ کے فلیٹ دانت بھی آتے ہیں اور نوکیلے دانت بھی آتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ گوشت بھی کھائے اور سبزی اور پھل بھی کھائے, دونوں چیزیں کھانے کے لیے. اور جو درندے ہیں ان کے اندر صرف نوکیلے دانت ہیں, اور جو جناب آپ کی گائے, بھینسیں اور بکریاں ہیں ان کے اندر صرف فلیٹ دانت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کے دانت اس لیے دیے ہیں تاکہ فطرتن وہ دونوں طرح کی چیزوں کو کھا لے. تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی جانوروں کو کھانا تو رحم کے خلاف ہے, جانوروں کو کھانا تو فطرت کے خلاف ہے, تو وہ آدمی دراصل جو انسان کا جو بیسک اسٹرکچر ہے, اس کی جو سائنس ہے, اس کو نہیں سمجھتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسلام نے ہر طرح کے جانوروں کو حلال نہیں کیا ہے. کچھ جانور حلال ہیں, کچھ جانور حرام ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے, دراصل اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ ان کی طبیعت اور ان کی صفت کا, ان کے اندر جو کوالٹی ہے, کھانے کی وجہ سے وہ کوالٹی انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے. مثال کے طور پر خنزیر کو اسلام میں حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے, ایک تو یہ کہ اس کے اندر نجاست اور گندگی ہے, اور دوسرے یہ کہ اس گندگی کی وجہ سے اس کے اندر بے حیائی بہت ہے. گورے جو لوگ ہیں, جو گورے انگریز ہیں, ان کے اندر بے حیائی اتنی کیوں ہوتی ہے؟ اس قدر بے حیائی کے اتنا, یعنی انڈیا کے جو مووی انڈسٹری ہے وہ بھی پیچھا کرتے کرتے تھک گئی لیکن وہاں تک پہنچی نہیں پاتی. وہ بے حیائی میں اتنا آگے نکلے ہوئے ہیں ویسٹرنز. اس کی وجہ یہ ہے کہ دن رات کی ان کی خوراک جو ہے وہ خنزیر ہے. اس بے حیائی کی وجہ سے انسان کے اندر بے حیائی آتی ہے. اس لیے اسلام نے سور کو, خنزیر کو مسلمانوں کے لیے جائز قرار نہیں دیا. اسی طریقے سے جو درندے ہیں ان کو جائز اس لیے قرار نہیں دیا چونکہ درندوں کے اندر جو صفت ہے وہ ہے بد اخلاقی اور خود غرضی. اگر درندے کو بھوک لگے گی تو وہ سامنے والے کو مارنے میں 2 منٹ نہیں لگائے گا. سامنے والے جانور کو, اس کو صرف بھوک لگنے کی دیر ہے, وہ خود غرض ہے. اس لیے درندوں کو اور خنزیر کو اسلام میں انسان کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے. ہاں جن جانوروں کے اندر ایسی صفات نہیں ہیں ان جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے. یہ ایک بنیادی سی کانسیپٹ ہے اسلام کا. اگر اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی آدمی اعتراض نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حلال کر کے ان کے اوپر تو رحم نہیں کیا, بلکہ ان کے اوپر رحم کیا ہے اسی لیے حلال کیا ہے.